أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. تمام قسم کی حمد و ثنا رب العالمین کے لیے اور تمام درود و سلام ہو کروڑوں ہاں کروڑوں انگنت بے شمار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ. محترم سامعین، ہم احتجاج کرتے ہیں اور وہ احتجاج صرف ہمارے موبائلوں تک یوٹیوب تک محدود ہو کے رہ جاتا ہے. تو اصل احتجاج یہ ہے کہ سویڈن کے سفارت خانے کو پاکستان سے ختم کیا جائے، ان کا مکمل طور پر بائیکاٹ کیا جائے. اگر ہم ایسا کام کریں گے تو تب انہیں عقل آئے گی. ان کافروں کی زیادہ تر چیزیں مسلمان استعمال کرتے ہیں اور یہ مسلمانوں کی مقدس کتاب اللہ کے بارے میں بدزبانی اور اس کا جلانے تک نعوذ باللہ ایسے کام کرتے ہیں، اور وہ بھی سرکاری سطح پر. تو ہماری حکومت کو چاہیے کہ سرکاری سطح پر اور تمام جو عالم اسلام کے کرندہ ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے حکومتیں عطا کی ہیں دنیا میں، ہم سے سوال ہوگا لیکن ہماری طاقت کے مطابق ہوگا. یہ جو عواموں میں بیٹھنے والے ہیں، یہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے بادشاہتیں عطا کی ہیں، ان سے جب سوال ہوگا تو ان کے لیول تک ہوگا کہ تم پورے ملک کے حکمران تھے، وزیر اعظم سے وزیر قانون تھے، تم نے ایسا قانون کیوں نہ بنایا کہ جو ایسی گستاخی کرے اس کے ہاتھوں کو کاٹ دیا جائے اور اسے بھی اسی طرح زندہ جلا دیا جائے. خدا کی قسم، ہم مسلمان تبھی کامیاب ہو سکتے ہیں جب ہم عالمی سطح پر عالمی قوانین بنائیں. کافروں کے قوانین ہیں، نعوذ باللہ. عیسیٰ علیہ السلام ہمارے بھی نبی ہیں، ہم ان کی گستاخی نہیں کرنے والے، لیکن اگر کوئی ان کے بارے میں نازیبا استعمال الفاظ کرے تو اسے پھانسی دے دی جاتی ہے. یہ جو کافروں کے بت ہیں جنہیں ہندوستان والے دیوتا اور دیویاں مانتے ہیں، اگر آپ ان کے بارے میں انڈیا میں رہتے ہوئے نازیبا الفاظ استعمال کریں تو آپ کی زبانوں کو کاٹ دیا جائے گا، آپ کو پھانسی دے دی جائے گی. لیکن ہم مسلمان ایسی قوم ہے کہ جو دنیا میں تو زیادہ ہے لیکن اس کے باوجود ہم زوال پذیر ہیں. تو ہمیں زوالی سے نکالنے کے لیے خلافت کا انعقاد کرنا چاہیے تاکہ خلیفہ وقت تمام مسلمانوں کا رہنما ہو، وہ تمام مسلمانوں کی ہر طرح سے مدد بھی کرے اور جب ضرورت پڑے تو مسلمانوں کے جہاد کے لیے بھی نکالے، اور جہاد سے ہی یہ کافر ان کا بندوبست ہوگا. یہ کافر اگر کسی چیز سے ڈرتے ہیں تو وہ جہاد سے ڈرتے ہیں. ہم مسلمان اگر کسی چیز کے شوقین ہیں تو وہ جہاد ہے. جہاد فی سبیل اللہ کے لیے ہم اپنی جانیں بھی قربان کر دیں گے، لیکن یہ موت سے ایسے ڈرتے ہیں کہ جیسے انہیں موت پڑ گئی ہو. تو ہمیں موت کا ڈر نہیں، انہیں موت کا ڈر ہے. اور قرآن مجید ہماری ریڈ لائن ہے، اگر آئندہ کسی نے ایسی گستاخی کی تو انشاءاللہ ہم خود پھر اسے جا کر انجام تک پہنچائیں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں قرآن کریم نہ صرف پڑھنے والا بلکہ اس کے اوپر عمل پیرا ہونے والا بھی بنائے. اور قرآن کریم کی ایک بڑی گستاخی کی وجہ ہم خود مسلمان بھی ہیں، کیونکہ ہم نے قرآن سے ہدایت لینا چھوڑ دی. ہم نے قرآن کی تعلیم تو حاصل کی، صرف اس کو اوپر دیکھ کر پڑھا، ہم نے اس کے اوپر عمل کرنا چھوڑ دیا. اگر ہم عمل کرنا شروع کر دیں، قرآن کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھال لیں، تو پھر انشاءاللہ کوئی کافر ایسی گستاخی کی جرات نہیں کرے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یہ تھے جناب قاری مصطفیٰ جان جو کہ اپنے جذبات کا اظہار کر رہے تھے. تو پہلے بھی میں نے گزارش کی ہے آپ ذرا سڑک سے ذرا ہٹ کے کھڑے ہوں تاکہ گزرنے والوں کو کسی قسم کی تنگی نہیں ہونی